کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانا شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو دنیا میں کہا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا، انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے، مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی رویداد، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گنہگار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے، وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو، اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اسی طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھو گے۔ بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الواحیت میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بچپن ہی بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کی بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک رہزن بن گیا تھا، چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھا میں جو غضب تھا
اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میرے اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسمہ تھی، جس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی، جسے بارگاہ احادیت میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھیں؟ آسمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتوں نے کہا، پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسمہ سے اگلے سوالات شروع ہو گئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا؟ اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا۔ آخر کار آسمہ چیخ مار کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتہ داروں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، تب بھی تم وہی کرو گی۔ اگر تمہیں ایک اور موقع دے دوں، تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اسی لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی اور نہ کوئی دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آسمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ میری لاشعوری میں یہ خوف پوری طرح معجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ صالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر سوال کیے میرے ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک منظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کی سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، بارسوخ، ذہین، حسین، صاحب اقتدار، ہر طرح کی صلاحیتوں کے حامل اس میدان میں زبوں حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان و عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے، یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے۔
یہ آسودہ حال لوگ جو آج سب سے زیادہ بدحال تھے، ہزاروں برس سے خوار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے، رحم کی امید باندھے کوئی سفارش اور شفاعت ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے، کہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے، کہیں دھوپ کی شدت سے بےحال ہوتے۔ یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے، کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کو حصول ممکن تھا۔ یہ لوگ ساری زندگی کیریئر، اولاد اور جائیدادوں پر انویسٹ کرتے رہے۔ کاش یہ لوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا، جس کا نام لیا جاتا، دو فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اس شکار پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شعلے میری کیفیت کو بھانپ کر بولا، میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس سے نہیں لے جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر، سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے نہ ملو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں شعلے سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرے مالک، میرا انداتا، اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر شعلے مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس۔ ہاں شاید میں عجیب ہوں، مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینیت نازل کر دی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہا ہے۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے شعلے کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں، تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹی ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ شعلے مجھے تفصیلات بتا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان کے نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے کہ جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔
اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑے آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش پڑنے لگا۔ بدہیبت اور بدشکل مرد و عورت اس جگہ ٹھوسے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔